تعویذ کے حوالے سے ہم پہلے ویڈیو کا ایک سلسلہ جاری کر چکے ہیں اور اس میں سوال جواب کا بھی سلسلہ ہے۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ کیا تعویذ شرک میں شمار ہے؟ تو اس پر پہلے میری ویڈیو ایک کر چکا ہوں اور وہ ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو اس کا جواب سیدھا سادہ ہے کہ ہر تعویذ شرک میں شمار نہیں ہے، صرف شرکیہ تعویذ شرک میں شمار ہے، اور ہر تعویذ ناجائز بھی نہیں ہے، صرف وہ تعویذ ناجائز ہے جو شرکیہ تعویذ ہے۔ اور اس پر حدیثوں کا الحمدللہ ذخیرہ بھی ہے، اور چونکہ ویڈیو میں وقت کم ہوتا ہے اس لیے ہم اس میں زیادہ نہیں بتا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس بارے میں۔ ایک صحابی جو تھے وہ منتر سے علاج کیا کرتے تھے۔ یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا امام مالک میں بھی ہے۔ تو مختصر کر دیتا ہوں حدیث کا مفہوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ، ہم دور جاہلیت میں، یعنی جب جاہلیت کا دور ہوتا تھا، کفر کا دور تھا، اس وقت ہم علاج کرتے تھے کس چیز سے؟ منتر سے۔ تو کیا اب ہمارے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ منتر مجھے سناؤ۔ تو اس صحابی نے وہ منتر اللہ کے نبی کو سنایا۔ جب منتر اس صحابی نے اللہ کے نبی کو سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اس طرح اگر تم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ دوسرا سوال یہ ہے کیا تعویذ کو لٹکانا جائز ہے؟ اب اس سے پہلے ہم یہ تعویذ پر ایک پروگرام کر چکے، ایک تعویذ گلے میں ڈالنے کے اوپر تھا۔ جس طرح غیر شرکیہ تعویذ گلے میں ڈالنا جائز تھا، تو اسی طرح غیر شرکیہ تعویذ کو گھر میں بھی لٹکانا جائز ہے۔ بعض گھروں میں جنات ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا تعویذ دے دیا جاتا ہے گھر میں لٹکانے کے لیے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ساتھ یہ عارضہ تھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے نام خط، وہ بھی حدیث میں ملتا ہے، وہ پورا خط لکھ کے ان کو دیا، اور صحابی نے جب وہ خط لے جا کر اپنے سرانے کے نیچے رکھا تو وہ جو جن تھا، اس جن جو ان کو تنگ کرتا تھا، اس گھر میں پریشان کرتا تھا، تو اس جن نے کہا کہ جو تم تعویذ لائے ہو اس تعویذ نے مجھے ہلاک کر دیا اور میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اور اس کے علاوہ پچھلے پروگرام میں میں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اعوذ باللہ کلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ جو کلمات تھے یہ چھوٹے بچوں کو یاد کراتے تھے، جو یاد کرنے والے بچے ہوتے تھے، لیکن جو بالکل معصوم بچے ہوتے تھے ان کو یہ کلمات لکھ کر گلے میں ڈلوا دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح گھر میں بھی اگر کسی گھر میں جنات اور جنات کے لیے جائز تعویذ ہے جو شرکیہ تعویذ نہیں ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ کیا قرآن اور حدیث کے تعویذ گلے میں لٹکا لینا کیسا ہے؟ قرآن حدیث کے تعویذ گلے میں لٹکانا جائز ہے، مگر اگر قرآنی آیت اس طرح ہو کہ وہ نظر آ رہی ہو، یعنی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے اور واضح طور پر نظر آ رہی ہے، تو ایسی آیت کو گلے میں ڈال کر آپ واش روم میں یا جنابت کی حالت میں جنبی آدمی اس کو اپنے گلے میں، یا یہ جو حائضہ عورت ہوتی ہے، ناپاک عورت ہوتی ہے، جو ان کو ایام آئے ہوتے ہیں، وہ عورت ایسے تعویذ کو جس میں آیات صاف واضح نظر آ رہی ہے، علماء نے اس پر فرمایا کہ ایسے تعویذ گلے میں پہننا جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ پاک ہو جائے، پاک ہونے کی حالت میں پہن لے، یا واش روم میں جانے سے پہلے اس کو اتار لے، چونکہ اس پہ آیات قرآنی واضح نظر آ رہی ہے۔ جن تعویذات میں آیات قرآنی نظر نہیں آتی، جس سے اس کو موم جامع کر کے سی دیتے، بالکل چھپا دیتے، اس پر علماء کا یہی کیا نام ہے فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے ایسی تعویذ، کیونکہ وہ آیات قرآنی چھپ جاتی ہے اور اس کو آپ واش روم میں لے جاتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ چھپی ہوئی ہے۔ کیا دھاگا باندھنا جائز ہے؟ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ علاج معالجے کے لیے، جیسے بخار کے لیے ہم بھی ایک عمل دیتے ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کا بخار نہیں ٹوٹ رہا ہو، یا بندہ بخار نہیں، اس کے جسم کے ہم 7 دھاگے لیتے ہیں، پھر اس کو 7 گیرے اس کے اوپر ہم پڑھائی کرتے ہیں، اور پڑھائی کرنے کے بعد جب وہ دھاگا اس مریض کو، تجربات میں مجربات میں یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جب وہ اس بندے کو ڈالتے تو اس سے اس کا بخار دفع ہو جاتا ہے اور اس کو افاقہ ہو جاتا ہے اور بخار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بھی وہی حکم ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی شرکیہ منتر، کفریہ کلمات، کسی بت کا نام یا کسی غیر شرعی کیا نام ہے کلمات کو نہیں پڑھا گیا ہو،
اور اس کے اوپر جو پڑھا گیا ہے وہ قرآن پڑھا گیا ہے یا دعا پڑھی گئی یا اللہ کے نام پڑھے گئے، تو ایسے داغے اس کے گنڈے بنانا، یہ آپ بنا کے اور اپنے ہاتھ میں ڈال سکتے ہیں، جائز ہے۔ علماء نے اس پر جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ اور جن میں گنڈوں کے اندر شرک ہوتا ہے، یعنی جس میں شرکی الفاظ استعمال کیے ہو، اس طرح کے گنڈے اور دھاگے ہاتھ پہ باندھنا ناجائز ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو تعویذ ہے، یہ کوئی گلے میں ڈال کر ہم یہ نہیں بولتے کہ یہ دین ہے یا قرآن ہے یا مذہب ہے یا اسلام ہے۔ یہ لوگ مجبوری کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں اور بیماری کے لیے اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو دھاگا گنڈا ہاتھ پہ لگاتے ہیں وہ بھی مجبوری میں استعمال ہوتا ہے۔ مجبوری کیا چیز ہے کہ وہ شخص بیمار ہے تو بیماری کے لیے وہ استعمال کرتا ہے، جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کے بعد اس کو اتار دیتا ہے۔ تو اس لیے بیماری کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز ہے، لیکن جائز چیز کا، کیونکہ اس کے اندر اللہ کے نبی نے خود ہی حکم فرما دیا، شرکیہ چیزیں ناجائز ہے اور بغیر شرک والی چیزیں جائز ہیں۔ اب کسی کا ایک سوال یہ ہے کہ تعویذ کو جلانا کیسے ہے؟ تو بعض معالجین علاج کے لیے تعویذ کو جلانے کے لیے دیتے ہیں، جیسے ہم بھی تعویذ کو جلانے کے لیے دیتے ہیں، مگر اس کے اندر قرآنی آیات نہیں لکھی ہو، یعنی قرآنی آیات آپ نے لکھ کے دے دی اور اس کو وہ ہم دے دے اور وہ پھر جسم کے مل کے جلائے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن عظیم الشان کی آیاتیں ہیں۔ عادات کا تعویذ بنایا جاتا ہے اور ان عادات کے پیچھے بھی جو علت ہوتی ہے، جس پہ میں پروگرام کر چکا ہوں، میں نے پہلے بتا چکا ہوں اس پروگرام میں ساری چیز، اس میں اس کے پیچھے جائز چیز ہوتی ہے، یعنی اللہ کا نام ہو یا اس کے نام کے اگر آپ نے عدد نکالے یا کوئی اور دعا وغیرہ کے عدد نکالے یا جائز کسی بھی چیز کے آپ نے عدد نکال کے اس کا نقش بنایا، اس کو دیتے ہیں جلانے کے لیے، جسم پہ مل کے جلاتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا مریض کو افاقہ ہوتا ہے۔ اس لیے مجربات میں یہ چیز بھی آئی ہے، تو اس کو بھی علاج کے لیے معالج حضرات استعمال کرتے ہیں۔ اس میں بھی وہی چیز ہے کہ اگر شرکیہ نہ ہو، کفریہ نہ ہو، تو پھر وہ اس طرح کے جو ہے نا چیزوں کو جلا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں اپنے علاج کے لیے۔ مگر قرآن کی آیت لکھی ہوئی واضح الفاظ میں، اس کو اس طرح لکھ کر پڑھ کر مطلب لکھا ہوا اور جسم پر مل کر جلانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے جو ہے نا علماء نے اس پر جواز کا فتویٰ نہیں دیا۔ باقی سوال جواب کا سلسلہ الحمدللہ علاج معالجے کے حوالے سے ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ ہم سے علاج کراتے ہیں اور ہم سے پوچھتے بھی رہتے ہیں بہت مسئلے مسائل، تو ان کو ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح انشاءاللہ آپ لوگوں کے بھی اگر کوئی سوالات ہیں، جوابات ہیں، تو آپ پوچھیں، انشاءاللہ اس کے جواب آپ کو ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور اس کو آگے پھیلائیں تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ۔